بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا، پاکستان میں سے اس نے کروڑوں روپے کمائے تھے اور کمائی کے معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ جب اولاد پڑھ لکھ کر فارغ ہوئی اور وہیں پر سیٹ ہو گئی تو وہ بھی اپنا مسیحی والا کاروبار سمیٹ کر امریکہ جا بسا، جہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رکھے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ذاتی اسپتال بنا لیا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور پاکستان سے جاتے ہی اس کا مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر خالد شاہ نواز تھا۔ تعلق سندھ سے تھا، انتہائی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بلا کا ذہن تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ ماہانہ وظیفے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ اسپتالوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کام کا تجربہ ہو گیا تھا بلکہ وہ یہ سمجھ بھی چکا تھا کہ بنا مریض کا احساس کیے انسانیت کے جذبے کو مار کر کیسے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کو بغیر ضرورت ادویات دینی ہیں، یہاں تک کہ اپنی کمیشن ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے، سامنے والے انسان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کچھ سیکھ کر بجائے سدھرنے کے، تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھ کر حلال حرام کی تفریق کیے بنا ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ ملازمت کی تلاش جاری رکھی تھی، جو اسے جلد ہی مل گئی تھی اور گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس نے حرام کی دولت میں دن دوگنا رات چوگنا اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے ٹوٹ جانے والی ہڈی پسلی کو وہ میڈیکل رپورٹ میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا یا پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دیتا تھا، یہاں تک کہ وڈیرے جاگیرداروں کے ہاتھوں مر جانے والے لوگوں کی موت کو طبی موت یا خودکشی کا رنگ دے دیتا تھا اور ان وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور و لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹ نل کر دیتا تھا۔ اس سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے محض 5 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ بعد ازاں جب حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا اسے مشکل لگنے لگا تو اس نے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی اور مستقبل بعید میں خود بھی وہیں جا کر اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہی کو سپورٹ کی تھی۔ اس نے شادی بھی ایک جاگیردار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر بھی مضبوط رہے اور ملازمت میں کوئی خلل نہ آئے۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا تھا اور خود پاکستان میں اپنے اسپتال بنا لیے تھے، جو اس ملک کا سب سے بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ یہاں سے حلال حرام کما کر امریکہ بھیجتا رہا، یہاں تک کہ اس کی اولاد اس پیسے پر پرورش پاتی رہی۔ اس کے پاس آخری کیس ایک لڑکی کا آیا تھا جو یتیم تھی، اس کا باپ حاری تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے مر گیا تھا۔ بعد ازاں وڈیرے نے اسی یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا اور جب اپنی ہوس مٹا چکا تھا، دل اس غریب مزدور کی بیٹی سے اکتا چکا تھا، تو اس نے اس لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، مگر نہ جانے کیسے لڑکی کی ماں موقع پر پہنچ گئی اور اسے مجبوراً لڑکی کی والدہ کے ساتھ لڑکی کو ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکی نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی والدہ نے اسپتال میں دہائی دینا شروع کر دی۔ جب لڑکی کے شوہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالد شاہ نواز کو کہا کہ اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دے دوں گا۔ یوں ڈاکٹر صاحب نے آخری بار منہ اور جیب بھر کر رشوت وصول کی اور لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس کو قانونی چارہ جوئی سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ لڑکے کی والدہ کے شور مچانے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور درندہ نمان گارڈز بنا صنفی امتیاز جانے عورت کو تھپڑ اور بندوق کے بٹ مارتے ہوئے ہسپتال سے باہر پھینک آئے۔
لڑکی کی لاش اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ علاقے میں بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کو اس کے شوہر غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے لڑکی خودکشی کر گئی۔ یوں وڈیرا بھی بچ گیا، لڑکی بھی مر گئی اور تہمت کے بعد لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیب اور منہ بھر کر رشوت وصول کی، ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ اپنی فیملی کے پاس منتقل ہو گئے۔ اولاد جو یورپی ماحول میں پلی بڑھی تھی، والد سے ہمیشہ دور ہی رہتی تھی، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود کا ہونا تھا، انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ والد صاحب نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کے ساتھ ایک اسپتال بنایا جس میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دے دیا، مگر بیٹی نے اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر اسپتال سے اپنا حصہ الگ کرنے کا مطالبہ کر لیا۔ یہ اونے پونے داموں اسپتال بیچ کر بیٹی کو رقم دے دی گئی اور باپ اسی صدمے سے فالج کا مریض ہو گیا۔ اس ساری زندگی کی حرام کی کمائی محض 1 سال میں ہی ختم ہو گئی۔ بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر لیا۔ بیٹی بوائے فرینڈ کو لے کر لندن چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے فالج زدہ وجود کو ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ 3 دن تک ان کی لاش ان کے بیٹے کے انتظار میں پڑی رہی اور بیٹا آج آنے کل آنے اور لاش وصول کرنے کا کہتا رہا، مگر جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے بنا کفن جنازے کے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جب یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتہ چلی تو اس نے چند ہندوستانی مسلمانوں سے کہہ کر مردہ حالت میں پڑے ڈاکٹر صاحب کو کفن اور غسل دلوایا، ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس مقتولہ کی ماں کو دھکے دے کر اسپتال سے نکالا تھا، اس نے بددعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر تم نے مجھ پر یہ زمین تنگ کر دی ہے، خدا تم پر قبر کی زمین تنگ کر دے۔ اس کی بددعا پوری ہوئی اور جس قبر میں ڈاکٹر صاحب کو اتارا گیا تھا وہ ان کے وجود سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ مجبوراً بزور بازو قبر میں لٹا دیا گیا تھا اور مٹی ڈال دی گئی تھی، مگر افسوس جس اولاد کی خاطر انہوں نے ساری زندگی خدا کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزاری، آج وہی اولاد ان کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں آئی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔